جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے 5 ایسے مسلم حکمرانوں کی جنہوں نے ہندوؤں کو شکست دی اور مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے دروازے کھولے۔ اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے سلطان شہاب الدین غوری کا، جنہوں نے اسلام کے لیے ہندوؤں کو شکست دی۔ سن 1192 کی بات ہے جب سلطان شہاب الدین غوری کو خبر ملی کہ ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان نے اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے جو اس نے فتح کیے ہوئے تھے، اور مسلم رعایا پر بہت ہی ظلم اور ستم ڈھا رہا ہے۔ سلطان کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے ترعیم کے میدان کا رخ کیا، جہاں پر سلطان کو شکست ہوئی اور اسے اس بات کا بڑا ہی دکھ ہوا اور اسے واپس لوٹنا پڑا۔ اس سے ٹھیک 1 سال بعد سلطان شہاب الدین غوری نے 1193 کو 1,20,000 کا لشکر تیار کیا اور دوبارہ ترعیم کے میدان کا رخ کیا۔ اس کے مقابلے میں پرتھوی راج چوہان کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ تھی اور اسے اپنی گزشتہ فتح کا بھی بہت غرور تھا۔ سلطان اور پرتھوی راج کے دوران جنگ شام تک جاری رہی۔ سلطان نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور پے در پے حملے کیے۔ راجہ کی فوج لڑکھڑا گئی۔ عصر کے قریب سلطان شہاب الدین غوری کی فوج نے آخری حملہ کیا، جس سے پرتھوی راج کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور اس کا سالار کھانڈے رائے مارا گیا، اور پرتھوی راج چوہان نے بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد وادی گنگا اور شمالی ہند کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا تھا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آتے ہیں سلطان ابراہیم غزنوی، جو کہ مسلمانوں میں بہت ہی مشہور ہیں۔ ان کے دادا کا نام محمود غزنوی تھا۔ ان کے دور حکومت میں آگرہ پر حملہ کیا گیا، جبکہ آگرہ پر اس وقت ہندو راجہ جے پال کی حکومت تھی، جو کہ ایک بہت ہی مضبوط قلعے میں، جو کہ پتھروں اور مضبوط لوہے کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا، پناہ لیے ہوئے تھے۔ ابراہیم غزنوی نے اپنے بیٹے سیف الدولہ کو لشکر دے کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ان کا بیٹا سیف الدولہ بہار میں آگرہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہندو راجہ سے جنگ کی اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہو گئی اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے علاقوں پر قبضہ۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آتے ہیں سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی مسلمانوں کے ایسے بہادر جرنیل تھے جنہوں نے برِ صغیر پہ مسلمانوں کے لیے فتوحات کے راستے کھولے۔ سلطان محمود غزنوی 16 کامیاب حملے کر چکے تھے۔ ان کا سب سے خطرناک حملہ سومنات کا حملہ تھا، جو کہ انہوں نے 1026 میں کیا۔ سومنات کے مندر کو فتح کیا اور انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا۔ ہندوؤں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شام تک جنگ جاری رہی مگر فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن سلطان کی فوج نے بڑی شدت سے حملہ کیا کہ ہندوؤں کو فصیل چھوڑنی پڑی۔ ہندوؤں کی حالت دیدنی ہو چکی تھی۔ وہ بار بار بھاگ کر اپنے بھگوانوں کے پاس مندر میں جاتے اور ان سے مدد کی درخواست کرتے تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ سومنات کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں نے بڑی شدت سے مندر پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس تاریخی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی کو بہت ہی شہرت حاصل ہوئی اور مسلمانوں میں ان کی عزت کو 4 چاند لگ گئی اور دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آتے ہیں سلطان اورنگزیب عالمگیر، جو کہ ایک طاقتور مسلم حکمران تھے۔ ان کی سلطنت بہت بڑی تھی، جو تقریباً پورے برِ صغیر پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی حکومت میں مرہٹوں نے خود سری شروع کر دی تھی، جس کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ تخت نشینی کے بعد مرہٹوں نے قتل و غارت شروع کر دی تھی۔ مرہٹوں کے اس وقت حکمران شیواجی پیشوا تھے، جن کی حکومت میں مرہٹوں نے ہر طرف بربادی پھیلا دی تھی۔ سلطان نے ان کے مقابلے کے لیے کئی لشکر روانہ کیے، لیکن تمام لشکروں کو شکست ہوتی رہی۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر اس وقت اپنی عمر کے 90 سال گزار چکے تھے اور وہ ان بغاوتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے جون 1700 میں مرہٹوں کے صدر مقام پر حملہ کیا اور اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مرہٹے اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح مرہٹوں کی طاقت کو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے کچل دیا۔ اس کے بعد نمبر 1 پر آتے ہیں محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم وہ واحد عظیم لیڈر تھے جنہوں نے پہلی بار ہندوستان پر فوج کشی کی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مسلمان جہاز جو کہ بادشاہ نے مسلمان خلیفہ
ولید بن عبد الملک بن مروان کو تحائف کے ساتھ روانہ کیا تھا، جس پر چند مسلمان خواتین اور مرد بھی شامل تھے۔ ہندو بحری ڈاکوؤں نے اس جہاز کو پکڑ لیا اور اس پر لوٹ مار شروع کر دی، جبکہ قیدیوں کو بندی بنا دیا۔ اس وقت سندھ پر ہندو راجہ دہر کی حکومت تھی۔ ہندوؤں کو سبق سکھانے کے لیے مسلمانوں نے 2 لشکروں کو روانہ کیا، لیکن ان دونوں لشکروں کو شکست ہوئی اور دونوں سالار شہید ہو گئے۔ 1711 کو محمد بن قاسم کو مختصر سی فوج دے کر ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ہندوستان پہنچ کر محمد بن قاسم نے دیبل کا محاصرہ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، جبکہ راجہ دہر کی فوج میں 100 جنگی ہاتھی اور اس کی فوج کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ یہ جنگ 1 سے 9 رمضان تک جاری رہی، جبکہ 10 رمضان کو آخری جنگ ہوئی، جو کہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ 10 رمضان کو آخری اور فیصلہ کن حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں راجہ کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ فتح مسلمانوں کا مقدر بنی اور برصغیر میں اسلام پھیل گیا۔